السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے کل فلسفے کی کتاب کی ایک فصل دوم فصل فی اثبات الحیولہ کا آغاز کیا، جس میں ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ صاحب کتاب نے یہ ثابت کیا کہ ہر جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ ایک جز دوسرے جز میں سرایت کرتا ہے، ایک جز دوسرے جز میں حلول کرتا ہے، تو حلول کرنے والے جز کو صورت اور محل جس میں حلول کرتا ہے اس محل کا نام حیولہ رکھتے ہیں۔ اس فصل سے مقصود ہے اس بات کو ثابت کرنا کہ ہر جسم کے اندر حیولہ موجود ہے، اور جب حیولہ موجود ہے تو صورت جسمیہ یقیناً موجود ہوگی۔ آج کے سبق میں اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ عبارت پر دھیان دیجئے، دلیل کی عبارت اور اس کے الفاظ پر غور کریے۔ فرماتے ہیں، پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَبُرْحَانُهُ أَنَّ بَعْضَ الْأَجْسَامِ الْقَابِلَةِ لِلْإِنْفِكَاكِ مِثْلُ الْمَاءِ وَالنَّارِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ مُتَّصِلًا وَاحِدًا وَإِلَّا لَزِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَيُّولَةِ فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا۔ فرماتے ہیں کہ ہر جسم کے اندر حیولہ ہے، ہر جسم کے اندر حیولہ کے ثابت کرنے کی دلیل یہ ہے ان بعض الاجسام القابلۃ للانفکاک، کے بعض اجسام جو کہ انفکاک کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اجسام کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کچھ دیگر بعض اجسام کے اندر شبہہ ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سمجھ لیجئے کہ جسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسم مفرد ہوتا ہے اور ایک جسم مرکب ہوتا ہے۔ جسم مرکب جو متمایز اجزاء سے جس کی ترکیب ہوئی ہو وہ جسم مرکب ہے، جیسے کہ ایک دیوار ہے۔ یہ دیوار اینٹ، پتھر، بالو، سیمنٹ، مختلف اجزاء سے مل کر دیوار بنتی ہے، تو یہ دیوار ایک جسم مرکب ہے۔ اور ایک جسم وہ ہوتا ہے جو متمایز اور جدا جدا اجزاء سے مرکب نہیں ہوتا۔ جیسے مثال، آگ ہے، پانی ہے، تو پانی چاہے آپ ایک گھونٹ لیں یا پورے سمندر کا پانی آپ تصور کریں، اس میں اجزاء متمایزہ بالفعل موجود نہیں ہوتے، الگ الگ اجزاء نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آگ اور پانی یہ ایسے اجسام ہیں جو متصل واحد فی نفسہ ہی ہیں، ان میں اجزاء متمایزہ بالفعل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر جسم مرکب تقسیم کو قبول کرے، جسم مرکب انفکاک و انفصال کو قبول کرے، تو وہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہاں پر جو جسم متصل ہے اس نے انفکاک قبول نہیں کیا، بلکہ جن اجزاء متمایزہ سے مرکب ہے وہ اجزاء الگ الگ ہو گئے ہیں، وہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مصنف نے
تمام اجسام کی بات ایک دم نہیں کہی، بلکہ بعض ان اجسام کی بات کہی کہ جو اجسام متصل واحد فی نفسہ ہوتے ہیں، جن میں اجزائے متمائزہ بالفعل نہیں ہوتے، اور پھر وہ انفکاک کو قبول کرتے ہیں، جدائیگی کو قبول کرتے ہیں، تو وہاں پر حیولہ کا اس بات کرتے ہیں مصنف۔ فرماتے ہیں کہ برہانہ، اس کی دلیل یہ ہے، ان بعض الاجسام القابلۃ للانفکاک، کہ بعض وہ اجسام جو کہ انفکاک و انفصال کو قبول کرتے ہیں، مثلا پانی ہے، آگ ہے، یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدہ، ایسے انفکاک کو قبول کرنے والے بعض اجسام کا متصل واحد فی نفسہ ہونا ضروری ہے۔ متصل واحد فی نفسہ ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ انفکاک کو قبول کر رہا ہے، انفصال کو قبول کر رہا ہے، اس کا متصل واحد ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر متصل واحد نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اجزائے متمائزہ بالفعل ہوں گے۔ متصل واحد کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ حقیقتاً متصل ہو، اس میں اجزائے متمائزہ بالفعل موجود نہ ہوں۔ تو متصل واحد ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اجزائے متمائزہ بالفعل، اس میں اگر بالفعل موجود ہے اجزائے متمائزہ، تب کہیں گے کہ وہ متصل واحد نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اجزائے متمائزہ بالفعل مان لیے تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اجزائے متمائزہ بالفعل جب ہیں تو وہ اجزاء کتنے اجزاء ہیں؟ ظاہر بات ہے جتنے بھی اجزاء ہوں گے بالفعل، جب سارے اجزاء موجود ہیں تو ساری انقسامات ممکنہ جب بالفعل موجود ہو گئے تو اب اس کے بعد تو ان اجزاء میں سے کسی کی تقسیم نہیں ہو پائے گی، اور جب تقسیم نہیں ہو پائے گی تو پھر وہ اجزاء میں سے ہر جز الجزء الذی لا یتجزا ہو گیا، اور الجزء الذی لا یتجزا باطل ہے، اس سے پہلے فصل میں آپ جان چکے ہیں۔ تو اگر متصل واحد نہ مانے تو اس جسم کے اندر اجزائے لا تتجزا کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ اس لیے متعین ہے کہ وہ جسم مفرد متصل واحد فی نفسہ ہی ہوگا، یعنی اس کے اندر اجزائے متمائزہ بالفعل موجود نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجزائے متمائزہ بالفعل نہیں ہوں گے بلکہ جسم مفرد متصل واحد فی نفسہ ہی ہوگا، جیسے کہ آگ ہے، پانی ہے، فرماتے ہیں صاحب کتاب وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَيُّولَ فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا، اسی دلیل سے سارے اجسام میں، ہم نے یہ دلیل تو پیش کی ہے بعض اجسام کی، لیکن اسی سے سارے اجسام میں حیولہ کا اس بات لازم آ جائے گا۔ کیسے حیولہ کا اس بات لازم آئے گا؟ یہاں پر کیسے ایک جسم کے اندر کیسے سمجھ میں آ گیا؟ تو یاد رہے یہاں پر مصنف نے کہا تھا کہ مثلا پانی ہے، آگ ہے، پانی ہی کو لے لو، وہ متصل واحد فی نفسی ہی ہے، اس میں اجزائے متمائزہ بالفعل نہیں ہے۔ اب اگر ایک گلاس کا پانی ہے تو اس کو دو گلاسوں میں اگر ہم نے کر دیا، دو چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس کو ہم نے بانٹ دیا، تو یہ پانی جو دو حصوں میں بٹ گیا، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو حصے پردہ آدم سے وجود میں آئے؟ نہیں، ہمارا مشاہدہ شاہد ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو اس سے پہلے ایک گلاس میں تھا، یہ الگ سے کہیں سے آدم سے وجود میں نہیں آیا۔ اس لیے متعین ہے کہ الگ سے وجود میں نہیں آیا، یہ آدم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ وہی پانی ہے جو پہلے ایک گلاس میں تھا، اب اس کو دو گلاسوں میں کر دیا گیا ہے۔
اور اب 2 گلاسوں میں کر دیا گیا تو یہ دونوں گلاسوں کا پانی بھی ہر ایک متصل واحد ہے. تو یہاں پر ایک متصل واحد کی تقسیم کر کے 2 متصل واحد حاصل ہو گئے. اسی طریقے سے ایک ایک بوند کے ذرے بنا سکتے ہیں آپ، ٹکڑے بنا سکتے ہیں، پھوارے نکال سکتے ہیں اس سے. تو وہ اس کی اگر ایک بوند بھی نکلے گی، پورا سمندر بھی متصل واحد ہے، اور اس سے دریا نکال دیے تو ہر دریا میں جو پانی ہے وہ بھی متصل واحد ہے، اور اس سے قطرے قطرے کر دیے تو ہر قطرہ الگ جو ہوگا وہ بھی ایک متصل واحد ہوگا. تو ایک یہاں پر متصل واحد سے 2 متصل واحد کا وجود ہو گیا ہے، جو پہلے سے ہی موجود تھا، عدم سے وجود میں نہیں آئے. اب یہاں پر متصل واحد جو جسم ہے اس نے انفصال کو قبول کیا. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جو انفصال کو قبول کرنے والی چیز ہے نا، وہی حیولہ ہے. اور یہ انفصال کو قبول کرنے والی چیز ہر جسم کے اندر موجود ہے، اس لیے ہر جسم کے اندر حیولہ موجود ہے. تو بات آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ بعض اجسام جو متصل واحد فی نفسہ ہی ہوتے ہیں وہ انقسام کو، انفصال کو قبول کرتے ہیں، اور جو انفصال کو قبول کرنے والی چیز ہے جسم کے اندر اسی کا نام حیولہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ انقسام کو قبول کرنے والی چیز کیا ہے، اس کا نام حیولہ ہی کیوں رکھا؟ اور بھی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو صاحب کتاب اس کی تردید فرماتے ہیں. پہلے ہم تھوڑا ترجمہ لگاتے ہیں. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَیُولَہ، اسی سے حیولہ کا اثبات لازم آ جائے گا. فی الاجسام کلھا، تمام اجسام میں. لأن ذلك المتصل قابل للانفصال، کیونکہ وہ متصل واحد فی نفسہ ہی انفصال کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. فالقابل للانفصال فی الحقیقہ، تو اب انفصال کو قبول کرنے والا امر یا قبول کرنے والی شے حقیقت میں کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہے. اما ان یکون هو المقدار اب صورت المستلزمہ، یا تو اس جسم متصل واحد فی نفس ہی کے اندر جو مقدار ہے، جو جسم تعلیمی ہے، کہ اگر جسم تعلیمی تو آپ سمجھتے ہیں نا، جو پانی ہے وہ جسم طبعی ہے. اب اس پانی میں اگر چھوٹے سے برتن میں اسے رکھیں، گول برتن میں رکھیں تو اس پانی کی شکل اب گول ہو جائے گی، اب وہ پانی گول بن جائے گا. اگر اس کو لمبے برتن میں رکھیں گے تو لمبا بن جائے گا، پتلے برتن میں رکھیں گے تو پتلا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو یہ تغیر و تبدل اس جسم کے اندر ہو رہا ہے، تو اسی تغیر و تبدل کے اعتبار سے وہی پانی جسم تعلیمی ہے اسی کو مقدار کہتے ہیں. تو اب یہ انفصال کو قبول کرنے والی 3 امر میں سے کوئی ایک امر ضرور ہے. اما ان یکون هو المقدار، یا تو انفصال کو قبول کرنے والی یا تو مقدار ہے یعنی جسم تعلیمی ہے. اب اس صورت یا وہ صورت اور ہیئت ہے جو کہ مقدار کو مستلزم ہے، کیونکہ کوئی بھی مقدار گھٹتی بڑھتی ہے تو اسے ایک ہیئت حاصل ہوتی ہے. بغیر مقدار کے صورت اور ہیئت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو جب مقدار پائی جائے گی تو ہیئت و صورت پائی جائے گی، تو صورت و ہیئت یہ مقدار کو مستلزم ہے. تو یا تو مقدار ہے انفصال کو قبول کرنے والی چیز، یا صورت ہے اور معنی آخر، یا کوئی دوسرا معنی ہے ان دونوں کے علاوہ. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مقدار اور صورت یہ انفصال کو قبول کرنے والی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول والثانی، مقدار انفصال کو قبول کرے، صورت مستلزمہ للمقدار وہ انفصال کو قبول کرے. لا سبیلہ، اس اول اور دوم دونوں کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں راستہ نہیں ہے دونوں کی طرف؟ اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں. آج اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. توجہ دیں
اور دھیان سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔